بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دل چیر دینے والی ایک حقیقت بیان کرنے والا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو یہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر سی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت کے پہلے تمام جن و انس کی ارواح کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والوں کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس میں دوبارہ جنم لیا ہے، یہ عقیدہ قرآن سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، اور چاہے وہ چلا جائے۔ اور حضرت شہید بن مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا، کیا زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے چلی جائے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی کہ عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہے، ہمارا مکان ہے، رشتہ دار ہے، اور ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کو روز نکل جاتی ہے، یعنی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے مشکل جو معاملے ہوتے ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہیں، سخت ہیں یا آسان ہیں، اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کے جو شکتی ہوتی ہے، روح کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی محترم ناظرین محترم، اس کے برعکس جو گنہگار فاضل اور بے نماز انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنے فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، اس کے لیے گھر اور مکان بنایا، اب تم ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کیوں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اور اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش
کرتا ہے کہ اے لوگو مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھے۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کو قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والوں کو پہچانتا بھی ہے اور یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبر پر آنے والوں کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی عذیرن بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی ملی نہیں ہوتی۔ دوستو، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی۔ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے کہ کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح سے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں انہیں ان کے گناہ کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار مرحومین کو بھی شامل رکھیں۔ ناظرین محترم، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنتی خوشبو میں قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتا ہے اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اس میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی وحشتوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی
فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوں گے تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کرو اور آہستہ دونوں طریقے سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو اس کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدبیر سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدم مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا، آخرت، قبر اور حشر میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنے تمام مرحومین اور تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کے لیے زیادہ سے زیادہ اطالِ ثواب کرنے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے ساتھیوں میں، اپنے دینی ساتھیوں میں سے شیئر کریں۔